نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی، بزرگی اور شہنشاہی، یکتائی اور شہنشاہی اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک کے لیے، جو ہم سب کا خالق اور مالک اور ہمارا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی، بے شمار لا تعداد صلاۃ و سلام ہوں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، آنے والے دنوں میں
25 دسمبر کا دن جسے نصارہ کے ہاں کرسمس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، یہ دن جو نصارہ کے ہاں جو کرسمس جو لوگ مناتے ہیں، ہماری مسیحی برادری ان کے ہاں یہ ایک مذہبی تہوار ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اور ساتھ میں وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وہ اللہ کے لیے ولد اور ابن کو ثابت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہے۔ بالفاظ دیگر کہ اللہ تعالیٰ باپ ہے، والد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو میری کرسمس کا معنی کیا ہوا کہ اس دن جو یہ تاریخ جو منائی جاتی ہے 25 تاریخ، پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو جنم دیا، اس دن اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ کیونکہ جب یہ کہو گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو معنی اس دن اللہ کے ہاں بیٹا ہوا۔ یہ ہے کرسمس کا معنی اور مفہوم۔ اور یہ عقیدہ اور یہ نظریہ سراسر واضح طور پر کفر اور شرک پر مبنی عقیدہ ہے۔ یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بیٹے کو ثابت کرنا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ صاحب اولاد ہے، عیسیٰ ان کا بیٹا ہے، اللہ ان کا والد ہے، باپ ہے۔ اس دن اللہ نے بیٹے کو جنم دیا، اس طرح کا عقیدہ صریحاً کفر اور شرک ہے۔ اور دین اسلام میں قطعی طور پر اس طرح عقیدہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو شرک اور کفر پر مبنی بات۔ ہاں، دین اسلام ایک ایسا معتدل اور میانہ روی والا دین ہے کہ کسی دوسرے مذہب والے کو اور جتنے مذاہب دنیا میں موجود ہیں، خواہ وہ ہندو مت ہو، وہ سکھ مت ہو، وہ یہودیت ہو، وہ نصرانیت ہو، وہ مجوسیت ہو، وہ دہریت ہو یا لا دینیت ہو، کسی قوم کو، کسی مذہب کو ان کے رسم و رواج کے مطابق جو ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اس دین کے ماننے والوں کو ان کی جو مذہبی رسومات ہیں، ان کے جو مذہبی عقائد ہیں، ان کو منانے سے ان کو اسلام نہیں روکتا۔ وہ ان کی مذہبی تعلیم ہے، ان کا عقیدہ ہے، وہ ان کی مذہبی رسومات ہیں، ان پر کوئی قدغن نہیں لگاتا کہ تم یہ نہیں مناؤ۔
جبرن یا زبردستی اسلام ان کو نہیں روکتا، کیونکہ وہ اس دین کے ماننے والے، لا اکراہ فی الدین، قبول اسلام میں کوئی جبر نہیں۔ یہ ہے لا اکراہ فی الدین کا معنی، کہ جبرن آپ ان کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، جبری طور پر زبردستی کر کے اپنا عقیدہ آپ ان پر مسلط نہیں کر سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا مذہب قبول ہو، ہمیں ہمارا مذہب قبول ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ ان پر کوئی جبر نہیں، ان کو نہیں روکتا۔ لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو، جو اسلام کے نام لیوا ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، تو اسلام اپنے ماننے والوں کو اس طرح کا عقیدہ رکھنے سے ضرور روکتا ہے، قدغن لگاتا ہے، پابندی لگاتا ہے کہ خبردار ایسا عقیدہ نہیں رکھنا، ورنہ شرک اور کفر میں جو نہ ڈوب جاؤ۔ کیونکہ کفری عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا، اللہ نے بیٹے کو جنم دیا، وہ صاحب اولاد ہے۔ پھر ولد اور والد کے لیے اس کا معنی کہ باپ اور بیٹے کا جو رشتہ وجود میں آیا، اس کے لیے پھر ظاہر سی بات ہے بیوی کا تصور بھی ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ پھر زوجہ بھی ہے، بیوی بھی ہے۔ ایک عورت کی ضرورت ہے، خاتون کی ضرورت جو بیوی کی صورت میں ہو، اور پھر بیوی کے بعد پھر اس کے ساتھ ملاقات یا ازدواجی تعلقات، ظاہر سی بات ہے اولاد کے لیے وہ بھی درکار ہے۔ تو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ گستاخی والا عقیدہ، بے ادبی والا عقیدہ یہ بنتا ہے جب ہم اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کریں کہ اللہ کے لیے اولاد ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس طرح کا عقیدہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری یہاں ایک چھوٹی سی صورت جو ہمارے سب سے چھوٹے بچے کو، جو ہمارے گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہے، الحمدللہ اس کو بھی وہ صورت یاد ہوتی ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص، اس کا نام ہے دوسرا سورۃ التوحید، اس کا نام ہے سورہ توحید اور سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، پیغمبر آپ دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا عقیدہ کیا ہے، اپنے عقیدے کا اظہار دنیا والوں کے سامنے کیجئے اور اعلان کر دیجئے کہ هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اکیلا، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی ہم مثل نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک اور وزیر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اپنی الوہیت میں، اپنے اختیارات میں، اپنے تصرفات میں، اپنے کمالات میں، اپنی ذات میں، اپنی عبادت میں، اپنے اسماء اور صفات میں، اپنی الوہیت اور ربوبیت میں وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ وہ رب ہونے میں بھی اکیلا، وہ معبود ہونے میں بھی اکیلا، وہ اپنے اسماء میں بھی تنہا اور اکیلا، وہ اپنی صفات میں بھی منفرد اور اکیلا، کوئی ثانی نہیں۔ توحید اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان اس کی توحید میں ہے۔
کوئی ثانی نہیں، کوئی دوسرا نہیں، جو ہم مثل ہو، ہم نظیر ہو، برابر ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، نہ زندوں میں نہ مردوں میں، نہ نبیوں میں نہ ولیوں میں، نہ آسمان کی مخلوق میں نہ زمین کی مخلوق میں کوئی اللہ کے برابر نہیں، نہ اللہ کو کوئی ثانی نہ کوئی شریک، وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سبحانہ و تعالی بے نیاز۔ اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے، لیکن ایک عام معنی اور مفہوم جو ہمارے ہاں کیا جاتا ہے، ہم ضرورت مند ہیں، اللہ کسی چیز کا محتاج اور ضرورت مند نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ الصمد کا معنی، کہ ہم مشکلات میں گھر جاتے ہیں، ہمیں بار بار کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھوک نہ لگے تو پریشان، زیادہ کھا لیا ہضم نہیں ہو رہا تو ہم پریشان، پھر اس کے بعد بولو براز پیشاب پخانا ہمارا رک جائے، اس میں ہم پریشان۔ اللہ الصمد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام عیوب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے۔ ہمیں ضرورت ہے بچپن میں ہمارے ماں باپ کی، بلکہ بچپن چھوڑیے جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی ہمیں ماں باپ کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ماں باپ کی ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں اپنے والدین کے اور ان کی پرخلوص دعاؤں کے، پھر ہم محتاج ہیں اپنے بڑھاپے میں اپنی اولاد کے، اور بہت ساری حاجتیں، کتنی ضرورتیں، انسان تو ہے ہی کمزور۔ اللہ الصمد، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ یہ رشتوں کی جو ضرورتیں ہیں، رشتوں کی کمزوریاں ہیں، یہ رشتے ہماری کمزوری ہیں، یہ رشتے محترم رشتے ہماری ضرورت ہے، اللہ ان ضرورتوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، ہم حاجت مند ہیں، وہ اکیلا حاجت روا ہے۔ اللہ الصمد، ہم مشکلات میں گھرے ہوئے رہتے ہیں، وہ مشکل کشا ہے، وہ اکیلا ہی امیر نواز بھی ہے، وہی غریب نواز ہے، وہی داتا وہی دستگیر ہے، ہمیں تھامنے والا وہ ہے، وہ دستگیر ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، معنی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، باقی سب ان کا کوئی نہ کوئی باپ ہے، بن باپ کے کون وجود میں آتا ہے؟ باقی ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی باپ موجود ہے، اصل موجود ہے، یہ فرع ہے، یہ کاپی ہے، وہ اصل ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ یہ سورہ توحید اس عقیدے کی نفی کر رہی ہے جو نصارہ کا عقیدہ ہے، جو 25 تاریخ کو دسمبر کی کرسمس مناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کو ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ عقیدہ کہ اللہ صاحب اولاد ہے انتہائی کفری عقیدہ ہے، صرف کفریہ نہیں، اس قدر اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والا عقیدہ کہ اللہ نے قیامت کا دن مقرر نہ کیا ہوتا، اللہ کے علم کے مطابق ایک دن قیامت کا دن مقرر ہے، اسی دن قیامت آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی، لیکن یہ عقیدہ اللہ کے لیے بیٹے کو ثابت کرنا، اولاد کو ثابت کرنا، بیٹیوں کو ثابت کرنا، اس قدر اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والا عقیدہ کہ اللہ نے وہ دن
مقرر نہ کیا ہوتا، اس عقیدے کے دنیا میں آتے ہی، منہ سے نکلتے ہی قیامت آ جاتی، یہ زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کائنات کا یہ سسٹم جو ہے زیر و زبر ہو جاتا اگر اللہ نے وہ دن طے نہ کیا ہوتا۔ قرآن مجید اعلان کرتا ہے، رب العالمین کا فرمان ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، پڑھیے سورۃ مریم، تکاد السماوات یتفطرن منہ۔ اس طرح کی بات کرتے ہو کہ اللہ نے بیٹے کو جنم دیا، اس طرح کا نام لے کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہو 25 تاریخ کو کہ ہمارے محلے میں مورت، اور بقائے باہمی مذہبی رواداری کا نام لے کر، بین المذاہب ہم آہنگی کا نام لے کر، ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے، محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے یہ کہنا کہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب اللہ کو ماننے والے، سب اللہ کے بھیجے ہوئے، تو اس لیے مذہبی رواداری ہونی چاہیے، بہت خون خرابہ ہو گیا، اب امن و امان قائم ہونا چاہیے۔ تم امن و امان کی بات کرتے ہو اور ساتھ میں اللہ کے ساتھ کفر، یہ تو اتنی خطرناک بات ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی، کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، عین ممکن ہے کہ آسمان پھٹ جائے، یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، جس زمین پر تم کھڑے ہو، جہاں بیٹھے ہو، جہاں تم نے بلڈنگیں اور پلازے کھڑے کیے ہوئے ہیں، زمین پھٹ جائے، تم زمین میں دھنس جاؤ، ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ روئے زمین کے جتنے مضبوط پہاڑ ہیں یہ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگ جائے اور قیامت آ جائے تمہارے اس عقیدے کی وجہ سے۔ اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اس دن ان عیسائیوں کو مبارکباد دیتے ہو مذہبی رواداری کے نام پر، محبت کو پروان چڑھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عزت کا کوئی خیال نہیں، اللہ کی کوئی قدر نہیں، اللہ کی کوئی شان نہیں، مذہبی رواداری، اس کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہم ان کو مبارکباد دیں، ان کی مذہبی رسومات اور تقریبات میں شریک ہوں، وہ جو کیک کاٹے جناب عیسیٰ کی ولادت کا اور یہ کہیں اللہ نے اس دن بیٹے کو جنم دیا، وہ کیک ہم بھی کھائیں، ان کو بھی کھلائیں، وہ پکا پکایا ہمارے گھر بھیجیں، ہم ان کے گھر بھیجیں، یہ سراسر ان کے عقیدے میں گویا کہ شرکت کرنے والی بات۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ تعالیٰ کی تو شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے، اس کے ادب کے خلاف ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ عقیدہ میری کرسمس یا ان کی مذہبی رسومات میں شرکت، یہ در حقیقت اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، قال اللہ تعالی کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، فرمایا یہ انسان، یہ آدم کا بیٹا، یہ انسان، اللہ فرماتا ہے یہ میری تکذیب کرتا ہے، میری تکذیب، مجھے جھٹلاتا ہے اور مجھے گالی دیتا ہے۔ پھر آپ نے وضاحت فرمائی، اما تکذیبہ ایایا، تکذیب کیا ہے؟ اللہ کو جھٹلانا کس بات کا نام ہے؟ جھٹلانے سے کیا مراد؟ جھٹلانا یہ ہے لن یعیدنی کما بدأنی، انسان یہ سوچے، یہ سمجھے اور یہ کہے
کہ بس جو زندگی ہے وہ یہی ہے، مر جائیں گے، کس نے پوچھنا ہے، کوئی قیامت نہیں، دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ دوبارہ زندگی کا انکار در حقیقت اللہ کو جھٹلانے جیسا ہے، یہ اللہ کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ بلکہ اللہ ایک اور زندگی دے گا، اس زندگی کے بعد موت، اور موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس میں حساب بھی تو دینا ہے۔ تو یہ کہنا کہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ دراصل اللہ کی تکذیب ہے۔ اور فرمایا وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، انسان کا گالی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وہ کیا ہے؟ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں دن فلاں کو اپنا بیٹا بنایا، اللہ کے ہاں بیٹے نے جنم لیا، وہ اللہ کا بیٹا، اللہ اس کا باپ، اس طرح کی بات در حقیقت اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لِي ذَلِكَ، یہ تو میرے لائق ہی نہیں ہے۔ فرمایا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ، حالانکہ میں تو اکیلا ہوں، میں صمد ہوں۔ أَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّتِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ، نہ میں کسی کا باپ، نہ میں کسی کا بیٹا۔ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ، نہ میرا کوئی ہمسر اور شریک۔ تو اس اعتبار سے نصارہ کے ساتھ، مسیحی برادری کے ساتھ ان کے اس مذہبی تہوار میں شرکت اور ان کی گویا خوشیوں میں شرکت یا ان کی اس عید میں شرکت در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، در حقیقت اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے، جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اسلام میں نے شروع میں عرض کیا، ان پر کوئی پابندی نہیں، وہ ان کا مذہبی عقیدہ ہے، وہ ان کی رسومات ہیں، وہ اپنے دین میں رہ کر منائیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کا کفری اور شرکی عقیدہ رکھے۔ یہ تو وہ عقیدہ ہے کہ اس کی بنیاد پر ہی تو ان سے قتال اور جہاد کا حکم نازل ہوا تھا، ان سے جہاد کا حکم بھی تو اسی لیے تھا۔ یہاں کوئی جہاد نہیں، یہ تو پاکستان ہمارا وطن، ہمارا یہ مملکت خدا داد، یہ دارالامن ہے، یہاں وہ ایک ذمہ کی حیثیت سے، یہاں وہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے، جس طرح ہم اس ملک کے باشندے ہیں وہ بھی ہیں، وہ یہاں رہیں، وہ یہاں کے قانون قوانین کی پاسداری کریں، کوئی ان کے ساتھ جہاد و قتال نہیں۔ لیکن جہاں جہاد و قتال ہے وہ تو کیوں ہے؟ وہ اسی عقیدے کی وجہ سے تو ہے، ورنہ ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں۔ فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کیجئے یعنی جہاد کیجئے ان لوگوں سے لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ایک یہ کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جس طرح ایمان رکھنا چاہیے، یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نفی کی وہ اس بنیاد پر کہ ان کا ایمان وہ معتبر ہی نہیں ہے، وہ ان کا ایمان مستند ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ ایک وجہ، چار وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اول وجہ کہ وہ آخرت پر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسری بات ہے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور دوسرا یہ کہ جس چیز کو، جس بات کو اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا اس کو وہ حرام بھی نہیں سمجھتے، حلال سمجھتے، اس کو وہ حرام نہیں سمجھتے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور تیسری وجہ یہ کہ وہ دین حق کو قبول نہیں کرتے، دین حق کو اپناتے نہیں ہیں، بطور مذہب کے اور بطور دین کے قبول نہیں کرتے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ،
یہ قتال و جہاد کن لوگوں سے؟ جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب، یعنی یہود و نصارہ۔ حتیٰ یعطوا الجزیہ، یہ قتال و جہاد اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ کسی اسلامی ریاست میں، جب تک کہ وہ ہتھیار نہ ڈال دیں، اسلام کے خلاف جو انہوں نے اسلحہ اٹھایا وہ پھینک نہ دیں، اور اپنے آپ کو سرنڈر نہ کر دیں، اور اسلامی ریاست کے سامنے ہاتھ کھڑے نہ کر دیں، اور جب تک وہ جزیہ اور ٹیکس نہ دیں اس وقت تک جہاد و قتال۔ حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید، اپنے ہاتھوں میں لے کر، ذلت اور رسوائی کے ساتھ، پسپائی کے ساتھ وہ خود ہتھیار ڈال کر جزیہ دے، پرامن شہری کی حیثیت سے جب تک رہنے کا وعدہ نہ کرے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا، یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا، نصرانیوں نے کہا کہ نہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، ہندوؤں نے کہا کائنات کی ہر چیز، کائنات میں دکھنے والی ہر مخلوق، نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے، اللہ کا وجود، یعنی جو بھی ہے وہ سب اللہ ہے۔ کسی نے اللہ کے فرشتوں کو، مشرکین مکہ نے ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، وہ اللہ کا بیٹا، فلاں اللہ کا بیٹا، وہ اللہ کی بیٹیاں۔ کسی نے کہا نہیں، ہر چیز اللہ، ہر چیز میں اللہ تعالی۔ اور ہمارے میں سے بعض مسلمانوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا وہ اللہ کا بیٹا تو بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، باپ کا خون ہوتا ہے، وہ باپ کے وجود سے پیدا ہوا ہوتا ہے نا۔ ہم نے بھی کہا، ہمارے مسلمان بھائیوں نے بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور میں سے پیدا ہوئے ہیں، اہل بیت نبی کے گھرانے والے بھی اللہ کے نور سے بنے ہیں، گویا اللہ کے وجود سے نکلے ہیں، اللہ کے وجود کا حصہ ہے۔ کیا فرق ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا، انہوں نے کہا اللہ کا نور، بیٹا بھی وجود کا حصہ، نور بھی وجود کا حصہ، کوئی فرق نہیں۔ اسلام اس عقیدے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، اس کو کفری اور شرکی عقیدہ قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، یہ شرعی طور پر بھی یہ عقیدہ کفر و شرک، اور عقلی طور پہ بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہوں اور وہ معبود بھی ہوں، الوہیت کے درجے پر بھی فائز ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا من مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ علیہ السلام تو بس اللہ کے رسول ہیں۔ جب بی بی مریم عیسیٰ علیہ السلام کو پیدائش کے بعد لے کر گئی قوم کے پاس، قوم والوں نے کہا مریم سے یہ بچہ کہاں سے آیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم یہ بیٹا، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تمہاری ماں تو ایسی نہ تھی، تمہارے باپ بھی تو ایسے نہیں تھے، بڑے شریف تھے، تمہاری ماں بھی بڑی نیک سیرت، نیک نام، حیادار، تمہارے والد بھی۔ اس کا معنی کہ ہماری کمیاں کوتاہیاں دیکھ کر لوگ ہمیں بعد میں کچھ کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ پہ پہلے انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اپنے غلط کاموں سے، ایسی حرکتوں سے جو خلاف شرع ہو، ایسی حرکتوں سے
جو معاشرے کے بھی خلاف ہو، جو اسلامی اقدار کے بھی خلاف ہو، دین اسلام کے بھی خلاف ہو، اس سے ہماری اپنی بدنامی تو ہوتی ہے۔ لوگ ہمارے ماں باپ پر، ان کی تربیت پر انگلی اٹھا، ان کو نعوذ باللہ گالیاں پڑھواتے ہیں۔ ہم خود اپنی عزت کہتے ہیں اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، ماں باپ کی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، نہ ریاست کے خلاف، نہ دین اسلام کے خلاف، جس سے لوگ ہم پر اور ہمارے ماں باپ پر اور ان کی تربیت پر جو حرف اٹھائیں۔ اس موقع پر بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا تھا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ کتنا خوبصورت یہ پیغام ہے، کتنی عظیم یہ آیات ہیں، کتنی عظیم صورتیں ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ ایمان بڑھ جائے۔ ایسی ایک سرور اور لذت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھی ہے، اس کو با ترجمہ پڑھیں، کوئی مختصر تفسیر پڑھیں، نہیں آپ کے پاس زیادہ وقت پڑھنے کو، کوئی دن کا رات کا آدھا گھنٹہ آپ وقف کرتے ہیں قرآن مجید پڑھنے کے لیے، اور سب سے بہترین وقت تو فجر کے بعد پڑھنے کا وقت ہے۔ سب سے بہترین وقت قرآن مجید کو پڑھنے کا، تلاوت کرنے کا، سمجھنے کا بہترین وقت نماز فجر کے بعد، اور رات کو سوتے ہوئے۔ فلمیں، ڈرامے اور یہ ٹاک شوز اور یہ ساری فضولیات، گناہ کے سارے منظر دیکھ کر سونے کے بجائے قرآن کو دیکھ کر سوئیں، قرآن کو دیکھ کر پڑھیں، آنکھ بند ہو تو زبان پر اللہ کا ذکر ہو، نیند آئے تو قرآن پڑھتے ہوئے نیند آئے، کوئی اسلام کی کتاب پڑھتے ہوئے نیند آئے، اس حال میں موت آئے تو کم از کم کہہ سکے اللہ قرآن پڑھتے ہوئے آئے تھے، اللہ قرآن پڑھتے ہوئے آئے تھے، تیرے پیغمبر کی حدیث کا مطالعہ کرتے ہوئے آئے تھے۔ صبح اٹھے اللہ کا شکر ادا کرے، نماز پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ایک دن اور ہمیں عطا کیا ہے، اللہ نے ایک نئی زندگی ہمیں عطا کی ہے، اللہ نے سانسوں کی ڈور ہماری چلائے رکھی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ نماز پڑھ کے، فجر پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر قرآن مجید کی تلاوت، گھروں میں جتنی لڑائیاں اور فسادات ہیں، بے برکتیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، آپس کی چپکلش ہے، آپس کی دوریاں، نفرتیں، انشاءاللہ العزیز یہ سارے شیطانی معاملات قرآن کی برکت سے دور ہو جائیں گے۔ کسی قبر کے پاس، صاحب مزار کے پاس، کسی جھاڑ پھونک والے کے پاس، کسی تعویذ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ رب نے جو قرآن دیا یہ سب سے بڑا تعویذ ہے، یہ سب سے بڑا علاج ہے، یہ سب سے بڑی دوا ہے، لیکن یہ گلے میں باندھنے کے لیے نہیں ہے، یہ بازو میں باندھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو پڑھنے کے لیے ہے، سننے کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ بھلا دوائی لینے کے بعد، میڈیسن لینے کے بعد کسی نے گلے میں لٹکائی ہے؟ علاج ہے، اللہ نے علاج کا حکم دیا ہے، لیکن دوا لینے کے بعد استعمال کی جاتی، گلے میں کون باندھتا دوائی؟ ہم نے قرآن کو باندھ لیا گلے، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، گلے میں باندھ لیا، ناف پہ بھی باندھا ہوا ہم نے دیکھا ہے، کسی نے نعوذ باللہ کمر پہ باندھا ہوا ہے، کسی نے ناف پہ۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی بات، یہ تو انتہائی درجے کی بے ادبی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، جناب عیسیٰ تو اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول دنیا میں آئے اور چلے گئے،
وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی نیک سیرت، بڑی پاک باز، نیک سیرت اور طیبہ اور طاہرہ، پاک دامن عورت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی اللہ نے صداقت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اللہ اکبر، پاک دامن، کسی نے انگلی اٹھائی، کسی نے اس پر حرف اٹھایا، اللہ نے کیا عجیب انداز اپنایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پاک دامنی کو، جو پاک دامن رہنا چاہتے ہیں، جو پاک دامن رہنا چاہتے ہیں، وہ اللہ کے بندے اور بندیاں، وہ مرد و خواتین جو اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتے، کوئی حرام کام نہیں کرتے، حرام رشتوں کی طرف نہیں جاتے، حلال رشتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر کائنات میں کوئی ان کی ذات پر، ان کے کردار پر، ان کی عزت پر کوئی حرف اٹھاتا ہے، اللہ آسمانوں سے، اللہ رب العالمین اس کی برات کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ آسمانوں سے بذریعہ وحی اللہ اس کی پاک دامنی کو بیان کرتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر حرف اٹھا، انگلی اٹھی، لوگوں نے کردار پر شک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس معصوم سے بچے کو، جس کا نام جناب عیسیٰ علیہ السلام ہے، ابھی گود میں ہے، جس عمر میں بچہ بولتا بھی نہیں ہے، اس عمر میں اللہ نے اس بچی کے ذریعے بلوایا اور اپنی اس کی ماں کی جو صداقت ہے، پاک دامنی، اس کا اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا۔ فرمایا کانا یاکلان الطعام، عیسیٰ اور عیسیٰ کی ماں کو خدا کہنے والوں، وہ دونوں تو کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ یہاں پر غور کیجئے گا، فرمایا جن کو تم خدا کہتے ہو، ارے جن کو مشکل کشا کہتے ہو، ارے جن کو حاجت روا کہتے ہو، اور جن کو تم بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، جن کے دربار پہ جا کے ماتھا ٹیکتے ہو، جن کے نام پہ جا کے چادریں چڑھاتے ہو، اور یہ تو کھانا کھاتے تھے۔ جو کھانا کھاتے تھے تو پھر پخانا بھی تو کرتے تھے۔ ایسوں کو تم نے رب مانا ہوا ہے، ایسوں سے تم اولاد مانگتے ہو، ایسوں کو تم داتا کہتے ہو۔ داتا، اور داتا وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو پالتا ہے، اور داتا وہ نہیں ہوتا جو خود ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پلا ہو۔ ایسوں کو تم داتا کہتے ہو، ایسوں کو تم نے دستگیر کا لقب دے دیا، ایسوں کو تم نے غوث اعظم کہنا شروع کر دیا، جو خود محتاج تھے، جو خود ماں کے پیٹ میں پلے، جو کھانا بھی کھاتے تھے، کھانے کے بعد پھر بولو براز، پیشاب بہانے کی بھی ان کو حاجت ہوتی ہے، ان کو بیوی کی ضرورت ہے، ان کو اولاد کی ضرورت ہے، انہیں سردی گرمی لگتی ہے، اور طرح کی طرح مصیبتیں آتی، پریشانی آتی، ان کو تم نے خدا بنا لیا، ان کو طرح طرح کے تم نے القابات دے دی۔ اللہ اکبر، توحید کو سمجھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، یہ ایک لذت والا موضوع ہے، ایمان کی تقویت والا ایک موضوع ہے، اور آخرت میں اللہ کی قسم کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ اور زینہ ہے۔ توحید نہیں تو نجات نہیں ہے، توحید ہے تو نجات ہے۔ اس لیے اس موقع پر ہم مسیحی برادری کو جہاں تک آواز جا رہی ہے، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ اسلام کا مطالعہ کریں، قل واللہ احد کا مطالعہ کریں، اللہ کی ذات کو سمجھے، اللہ کی صفات کو سمجھے، اور اپنے کفری شرکی عقیدے سے باز آ جائیں۔ اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں، کسی کے جھانسے میں آ کر مذہبی رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی کا نام لے کر، یا اس طرح کے ناموں سے متاثر ہو کر اس طرح کے شرک یا کفری عقیدے کو نہ فروغ دینا ہے، نہ مبارکباد دینی ہے، نہ اس طرح کی ان کی شرکت کرنی ہے، نہ ان کے کیک کھانے ہیں۔ ان کو اللہ کے بندو اسلام کی دعوت دو۔ آج نہ صحیح پورا سال آپ کے پاس پڑا ہے، دوستی ہے، محلے داری ہے، ایک آفس میں کام کرتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، آپ کا فرض
بنتا ہے آپ ان کی اصلاح کریں، ان کو اسلام کے قریب کریں. آپ تو خود ان کے قریب ہو گئے، رنگ روپ ان جیسا بنا لیا، رنگ ڈھنگ ان جیسا بنا لیا. ان کو قریب کرنے کے بجائے ہم ان جیسے بننے ہوئے ہیں. ان کو اپنے جیسا بنائیے، ایک اچھا مسلمان بنائیے، نہ کہ خود ان جیسا بن جانا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق